الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ قربانی میں کون سے جانور ذبح کرنے ہیں، اس کی تفصیل کیا ہے؟ قرآن کریم سورۃ الحج آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے۔ یہاں بہیمۃ الانعام فرمایا ہے، من بہیمۃ الانعام۔ بہیمۃ الانعام کی تفصیل کیا ہے، چوپایوں سے مراد کیا ہے؟ خود اس کی تفسیر قرآن کریم سورۃ الانعام آیت نمبر 142، 143، 144 میں موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ یہاں 8 جانور بیان فرمائے، بھیڑ اور دمبا 2، بکری اور بکرا 4، گائے اور بیل 6، اونٹ اور اونٹنی 8۔ گویا 4 قسمیں ہیں، اور نر اور مادہ کریں گے تو 8 ہو جائیں گی۔ تو بنیادی طور پر قربانی میں یہ 4 قسم کے جانور ہیں: بھیڑ، دمبا، مینڈا، بکری، بکرا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا اسی میں شامل ہے، اونٹنی اور اونٹ۔ تو یہ جانور وہ ہیں کہ جن کو قربانی میں ذبح کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ جانور قربانی میں ذبح نہیں کیے جاتے۔ یہ انسان کی استطاعت پر ہے، وہ اونٹ ذبح کرتا ہے، وہ گائے ذبح کرتا ہے، وہ بھینس ذبح کرتا ہے، وہ بکرا ذبح کرتا ہے، وہ دمبا ذبح کرتا ہے، اس کی اپنی استطاعت پر ہے، لیکن قربانی کے جانور یہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔